السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیچھے مت آ، میں موبائل سے ریکارڈ کر رہا ہوں. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. سالے وہاں بیٹھ جاتے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتقبل الخير. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. گراں قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، مجھ سے کہا گیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزُنُوا کے موضوع پر اظہار خیال کرو. یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خاص اور اہم بات کی تعلیم دی. وہ پس منظر تھا کہ جنگ احد میں لڑائی کے پہلے فیز میں مسلمانوں کو فتح ملی، لیکن اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف سہو ہو گیا لوگوں سے. تو اس ڈیرے پر جہاں رسول اللہ نے لوگوں کو تین اندازوں کو کھڑا کیا تھا وہ نیچے اتر گئے اور دشمن نے دیکھا کہ اس وقت وہ مورچہ خالی ہے، اس جانب سے مسلمانوں پر اٹیک کیا جا سکتا ہے، تو وہ گھس پڑے اور مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا. سیکنڈ فیز میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. تو دنیاوی زندگی میں حق و باطل کی کشمکش میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے. اس سنت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ان آیتوں میں. وہ سنت یہ ہے کہ حق و باطل کی کشمکش میں کبھی حق غالب آتا ہے اور کبھی اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو باطل کو بھی اقتدار ملتا ہے. اس کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. کبھی فتح ہمیں ملتی ہے اور کبھی فتح اسلام کے دشمنوں کو مل جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے الٹ پھیر کرتے رہتا ہے. قرآن نے بتایا ہے، اسی سورہ میں آگے بتایا کہ اگر آج تم کو تکلیف ہوئی ہے فقط مس القوم قرب مثلو، اس سے پہلے ان لوگوں کو بھی تکلیف ہوئی تھی، یہ بھی چوٹ کھائے نہیں، ان کے بھی اندر زوال آیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو پھر ری گروپ کیا، انرجائز کیا. اس کے بعد وہ احد کے میدان میں کفار و مشرکین کو وقتی طور پر فتح مل گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنگ بدر میں تم نے ان کو نقصان پہنچایا تو جنگ احد میں انہوں نے تم کو نقصان پہنچایا. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانے کے جو چکر ہے، اتار اور چڑھاؤ ہوئے، اللہ تعالیٰ اسے بدلتے رہتا ہے. کبھی حق غالب، کبھی باطل غالب، کبھی ادھر فتح ملی تو کبھی ادھر فتح ملتی ہے، کبھی ادھر نقصان ہوتا ہے جانی نقصان تو کبھی ادھر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اس سنت کے مطابق وہ قوموں کو بدلتے رہتا ہے. اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات کبھی امت پر لے آتا ہے، امت کبھی مصیبت میں پھنستی ہے، امت پر آزمائش کے دن آتے ہیں، امت کبھی شکست کھا جاتی ہے. تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے حالات کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ یہ چھان لینا چاہتا ہے، یہ ممیز کر لینا چاہتا ہے، یہ فلٹر کر لینا چاہتا ہے کہ کون اس کے دین کے لیے سچے خادم ہیں اور کون مفاد کے پجاری ہیں. دیکھنے سے تو آپ کو لگے گا کہ صاحب بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ وہ ٹیسٹنگ ٹائم جب آتا ہے تو ٹیسٹنگ واٹر میں جب اترتے ہیں تو تب پتا چلتا ہے کہ جن لوگوں پر ہمارا بھروسہ تھا، جن لوگوں کو ہم بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، وہ ان میں ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے باطل کے ساتھ دینے لگتے ہیں. اور کچھ لوگ جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ صاحب ان کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں، وہی لوگ میدان میں سب سے پہلے آتے ہیں اور دین کی حمایت میں زندگی کی بازی لگا دیتے ہیں، گولیاں کھا جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، لیکن دین کی علمبرداری کا ادا کر دیتے ہیں.
تو عام حالت میں یہ فرق نہیں محسوس ہوتا کہ کون اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سیریس اور سنجیدہ ہے اور کون ہے جو ظاہر میں تو دیندار نظر آتا ہو اور باطن میں جو ہے اس کے اندر کمی اور کھوٹ ہو. تو یہ کھوٹ کو دور کرنے کے لیے مخلص کو اور غیر مخلص کو الگ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مواقع لاتا ہے. یہ اس کی سنت ہے. کہا کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. ان حالات سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے جو مسلمانوں کے لیے آتی ہیں، ایڈورس سچویشن جب آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں سچا پکا ایمان رکھنے والے کون لوگ ہیں. اس کو ممیز کرنے کے لیے، اس کو فلٹر کرنے کے لیے، اس گروپ کو سپریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات لے آتا ہے. اور کہا کہ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. اور ان میں سے بعض لوگ جو اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ دینے کے لیے اس طرح کے مشکل حالات لے آتا ہے. اور شہادت کے مرتبے کے بارے میں سمجھ لیجیے کہ گزشتہ 5 سال میں باطل نظام کے تحت حق پرستوں میں سے بعض لوگوں کو موب لنچنگ کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا. ہم بعض دفعے اس کا رونا روتے ہیں، حالانکہ رونا نہیں ہے، بلکہ وہ انہوں نے جہاں پہ شہادت نوش کی. وہ ان کی قسمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ ترین کام کے لیے چن لیا. حالانکہ پڑھائی لکھائی میں ہم سے بہت پیچھے ہوں گے، پیسے اور دولت میں ہم سے بہت پیچھے ہوں گے، دنیا کا آئیڈیا سمجھنے میں ہم سے بہت پیچھے ہوں گے، معمولی قسم کے لوگ تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. تو ان میں سے بعض لوگوں کو شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے دینا چاہتا تھا. دین کے لیے بازی لگا دی. یہ جو پورا گزشتہ 5 سال کے اندر حالات گزرے ہیں، ان میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے جان کی بازی لگائی لیکن باطل کے آگے جھکے نہیں، باطل کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے اور انہوں نے کوئی نرمی نہیں دکھائی. قرآن جو کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اس کا مطلب ہے کمزوری نہ دکھاؤ. بہن کا مطلب ہے کمزوری آنا، دل برداشتہ ہو جانا، مایوس ہو جانا. وَلَا تَحْزَنُوا، اور غمگین بھی نہ ہو کہ ہم سے ایسا ہو گیا اور ہماری ملت یوں ہو گئی. یہ سارے جو مسائل ہمارے ذہن میں آتے رہتے ہیں، یہ گویا کہ اسلام پر پختہ یقین اور ایمان نہیں ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے. ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے ایڈورس سچویشن، اس طرح کی مشکلات اور مسائل لے آتا ہے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. تو بعض لوگوں نے تو شہادت کا جام نوش کیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا مرتبہ پا لی. حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں کی جان جب نکالی جاتی ہے تو 2 مقامات پہ ان کی جان جاتی ہے، یا تو علیین میں جاتی ہے یا سجین میں جاتی ہے. یہ 2 ہی جگہ ہے. اکثر لوگوں کو اعلیٰ علیین میں ان کی روح کو رکھا جاتا ہے، ان کے حساب کتاب کو رکھا جاتا ہے، ان کے ریکارڈز کو رکھا جاتا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، کتاب مرقوم، وہاں ان کے فیصلہ لکھا ہوا ہے، وہاں میں جانے والے ہیں. اور سجین میں جانے والے بد روحیں ہیں، اچھی روح نہیں ہے، جنہوں نے خدا کی مخالفت کی، جنہوں نے دین کی مخالفت کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، ان کی روحیں وہاں جاتی ہیں. ایک اسپیشل کیٹیگری کی روح ہے جو علیین میں بھی نہیں جاتی، سجین میں بھی نہیں جاتی. وہ روح ہے پر عرش کے تلے. حدیثوں میں آتا ہے کہ قندیل، شینڈیلیئر جسے کہتے ہیں، لٹکتے ہوئے چراغ، انسانوں کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ عرش کے نیچے قندیلیں ہوتی ہیں، شینڈیلیئرز ہوتی ہیں، اس میں جنت میں اڑنے چرنے چگنے والے پرندے، ہرے پرندے ہوتے ہیں. شہیدوں کی روح کو ان کے پیٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ پرندے صبح شام جنت آتے جاتے رہتے ہیں. ہم لوگ اگر اعلیٰ علیین میں جائیں گے انشاءاللہ تو اعلیٰ علیین میں جانے والوں کو قیامت تک انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد ان کو جنت میں داخلہ ملتا ہے. لیکن شہیدوں کو ترنت فوراً یہاں سے نکلے اور سیدھے اللہ تعالیٰ کے عرش پہ پہنچے اور ان کی روح اللہ تعالیٰ نے پیٹوں میں رکھ دیا ہرے پرندوں کے. وہ صبح شام جنت آتے اور جاتے ہی پرندے، اور جنت کے پھل اور میوے اور وہاں کے پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اسی لیے کہا وہ ہم یرزقون، اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق پاتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ مر گئے، مردہ ہو گئے، یہ نہ کہو. قرآن نے کہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں رزق نصیب ہوتا ہے. یہ کچھ کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. یہ جو حالات اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں. جان کے اگر چلی جائے تو اس میں افسوس کرنے کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ تو ڈائریکٹ جو عرش الہی کی طرف چلے جاتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ورنہ کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ ملتا ہے اور بڑی تعداد کے لوگوں کو ان کے ایمان کو پاک کرنے کا، ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کا موقع ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ لے آتا ہے حالات کو. سورہ توبہ میں کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے آخر میں کہا ہے أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ مِنْ، کیا تم نہیں دیکھتے، أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ مِنْ كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ تم کو آزمائش سے گزارا جاتا ہے. ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. مصیبتوں میں گزرنے کے باوجود کچھ لوگ ہوتے ہیں نہ اپنے رویے سے توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی مشکلات سے کوئی نصیحت پاتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہوگا، مگر آپ پیچھے جا کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہر سال ایک پرابلم ضرور آتی ہے اور اس میں ہم پھنستے ہیں. کبھی جو ہے بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی
جان چلی جاتی ہے, گھر میں کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے, کبھی بزنس کا گھاٹا ہو جاتا ہے, بہت سی چیزیں آتی ہیں ہماری زندگی میں. غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یا سال میں 2 مرتبہ کچھ نہ کچھ آزمائی سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے, اور گزارنے کی وجہ اس کی سبب اللہ تعالیٰ نے بتائی. یہاں تو لوگ اپنی زندگی کے حالات پر غور کریں, اور اب تک ان کی زندگی اگر صحیح ڈگر پر نہیں چل رہی تھی, خدا سے بے نیاز تھے, خدا سے بیزاری تھی, دین پر عمل نہیں کر رہے تھے, امت مسلمہ کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا وہ کر نہیں پا رہے تھے, تو یہ موقع ہوتا ہے یتوبون, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں, اپنی زندگی کو درست کریں, اپنے رویے کو درست کریں. بلاؤں میں تکرون, جو نصیحت نہیں پاتے ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ مصیبتوں میں پھنسے رہتے ہیں, لیکن مومنین اس سے نصیحت پاتے ہیں. قرآن میں بتایا گیا کہ جب بھی مشکلات آتی ہیں وہ ایمان کو بڑھانے کے لیے مشکلات آتی ہیں. جنگ خندق کا موقع اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے سورہ احزاب میں بتایا کہ کفار و مشرکین چھوٹے چھوٹے جھنڈ کی شکل میں آ کر لڑائی کرتے رہے, کبھی بدر میں ہار گئے, کبھی احد میں فتح پا گئے, اور بہت سی لڑائیاں وہ کرتے رہے. لیکن جنگ خندق کی جو جنگ ہے وہ ایسی جنگ تھی جس میں پورا الائڈ فورسز, جسے آپ انگریزی میں کہنا چاہیں تو الائڈ فورسز کا مطلب ہے مکے کے لوگ بھی موجود تھے, طائف کے لوگ بھی موجود تھے, اور عرب کے اور دیگر قبائل کے لوگ, ان سب کو جمع کر کے 10,000 کا لشکر جرار لے کر باطل آیا تھا. لیکن یہ کہ جو کمزور ایمان والے تھے ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے, گھبراہٹ سے ڈر رہے تھے. جن کے دل میں نفاق تھا وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ ہم کو یہ لڑائی نہیں لڑنی چاہیے تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی, ہم سے اگر پوچھتے تو ہم صحیح مشورہ دیتے, اب تو ہمارے بیوی بچے بھی خطرے میں پڑے ہوئے ہیں, ادھر باغ کے ذریعے سے بھی لوگ آ سکتے ہیں, لوگ ادھر پہاڑ کے دامن سے بھی آ سکتے ہیں اور اٹیک کر سکتے ہیں. بڑی بے قراری تھی. قرآن نے اس جگہ کہا کہ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ آج تک عرب میں اتنی بڑی فوج کبھی نہیں دیکھی گئی, 10,000 کی فوج جب آ گئی تو مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا, اسے دیکھ کر مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا ایمان بڑھ گیا اور ہمارے رب کا وعدہ سچا ہے. ہمارے رب کا وعدہ یہ ہے جب ایمان لے آؤ گے تو تمہیں آزمائی سے گزارا جائے گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین, نبی آیا جس میں کہا گیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ٹھنڈے ٹھنڈے خراما ٹہلتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات نہیں گزرے جو اس سے پہلے پچھلی امتوں پر وہ حالات گزرے تھے, اور ان میں سے ان کے نبیوں کو اور ان کی قوموں کو ہلا مارے گئے وہ لوگ, اور ان کو شدید ترین جھٹکا لگا, ایڈورس سچویشن میں وہ ڈالے گئے. ایسے میں وقت کا نبی پکار اٹھا کہ کب اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بس لو, اللہ تعالیٰ کی مدد اب ہم قریب آنے والی ہے. یہ جو آزمائش سے گزارا جاتا ہے اس سے ایمان پختہ ہو جاتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائش ہی سے ہمیں جنت دیتا ہے. ایک آزمائش کا زمانہ ہے, اور اس آزمائش کے زمانے میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں سچے اور مخلص ہیں, اور کون جو جھوٹے ہیں, نام کے مسلمان ہیں, کون منافق ہیں, کون اغراض کی بندگی کی اغراض کی پوجا کرتے ہیں, کون مصلحت پسند ہیں, کون اپنے نفع کے لیے سامان کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. اس طرح کی مشکلات میں بالکل کھل کر آ گئے کہ جو نوجوان میدان میں اتر کر آئے, جو عورتیں میدان میں اتر کر آئے, ماشاءاللہ ان کا ایمان دیکھ کر خود ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور بعض لوگوں کو دیکھ کر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہو گیا, وہ ڈک ڈال دیے, وہ کمزور ہو گئے, وہ جھک گئے. ولا تہنوا ولا تحزنوا, تمہیں ذرا برابر دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور ذرا برابر مایوس ہونے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات لے آتا ہے تاکہ تم ہی جانچ لے کہ کون ایمان میں پکے ہیں اور کون شہادت کا درجہ پانا چاہتے ہیں. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں پر اس طرح کے حالات لے آتا ہے. مومن اصل میں ڈرتا ہی نہیں, یہ بات یاد رکھیے. مومن کو کبھی ڈر نہیں ہوتا, لیکن اگر 4-5 سال سے ہم ذرا سہم گئے تھے, ڈرے تو نہیں تھے لیکن سہم گئے تھے, ڈر گئے تھے, ہم فروزن ہو چکے تھے, ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات آ رہے تھے, کیا کریں, کیسے کریں, ہماری جو زندگی ہوگی, ہمارے بچوں کی زندگی کیسے ہوگی, فیوچر کیا ہونے والا ہے, یہ سب کیفیات میں مبتلا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سنہری موقع مسلمانوں کا تھا. کیا ادھر 3-4 مہینوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نادر موقع دیا مسلمانوں کو کہ پھر سے وہ اس ملک کی رہنمائی کریں, اس ملک کی قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا. اب تک تو ہم بہت ہی لاسٹ صفوں میں تھے, لیکن 3-4 مہینے سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان قیادت کر رہے ہیں, اور آگ کے پیچھے لیفٹسٹ بھی چل رہے ہیں, آگ کے پیچھے دیگر اقوام کے لوگ بھی چل رہے ہیں. اور کس کو لیڈرشپ کا موقع عطا فرمایا؟ جو اسٹیبلش لیڈرشپ تھی, اگر انہوں نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سپریٹ کر دیا. لیڈرشپ کس کو دی؟ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو دی, اسکول میں پڑھنے والے, کالج میں پڑھنے والے نوجوان, اور انہوں نے باطل کا مقابلہ کیا. موت ہے وہ زندگی جس میں نہ ہو انقلاب, روح امم کی حیات
कश्मकश इनकलाब, उम्मतों की रूह, उम्मत जिंदा है, ये जांचने का तरीका है। जब इंसान जिंदा है तो जांचने का तरीका है कि उसे सांस आ रही है कि जा रही है, ये देखा जाता है। सांस का आना जाना किसी फर्द की जिंदगी की अलामत है, कौमों की जिंदगी की अलामत ये है कि उस कौम में कश्मकश इनकलाब बर्पा करने के लिए, कश्मकश करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए उनका जज्बा पाया जाता है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा यही कौमों की जिंदगी है कि कश्मकश करें, स्ट्रगल करें, एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें। और सारी दुनिया के अंदर इस वक्त कुछ नौजवानों ने जामिया मिलिया के काम शुरू किया, लेकिन आज अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है। ये कश्मकश इनकलाब उनके अंदर पैदा हुआ। ये नौजवान कौन थे? दो नीम उनकी ठोकर से, दरिया और सहरा। दरिया भी एक अजीम चीज है, सहरा भी एक अजीम चीज है, लेकिन कुछ नौजवानों के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा, उन्होंने जब ठोकर मारी तो उस वक्त हुआ क्या कि दरिया भी फट गया और रेगिस्तान में उनके लिए रास्ता पैदा कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में अगर मोमिन खड़ा हो जाता है, उसकी ठोकर से दुनिया की तकदीर बदल जाती है। यही हमारे नौजवानों ने करके दिखाया, ठोकर से दुनिया की तकदीर बदल गई, हिंदुस्तान की तकदीर बदल रही है। और सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से लाई, जिसे पहाड़ समझा जा रहा था, अल्लाह ताला ने ऐसा मौका इनायत फरमाया, वो पहाड़ नहीं, वो राई के दाने के बराबर ही साबित हो गया। अल्लाह इकबाल ने बताया कितनी बड़ी बात है कि जिन लोगों का रौब था, जिन लोगों की दहशत थी, जिन लोगों के बारे में हमारा ख्याल था कि ये फिरौन है, ये नाजी है, ये फला है, अल्लाह ताला ने ऐसा मौका इनायत फरमाया कि नौजवानों के ठोकर के नतीजे में बड़े बड़े पहाड़ यूं सिमट गए कि लगता है कि राई के दाने, उनका कोई वजन बाकी नहीं रहा, उनका कोई वकार बाकी नहीं रहा, उनका गुब्बारा जो बहुत बड़ा नजर आ रहा था, नौजवानों ने एक पिन चुबो दिया तो उसकी पूरी हवा निकल गई और वो फट से जो सुकड़ गए। ये है अल्लाह ताला की हिकमत, कैसे मौके जो फराहम करता है, इन मौके के जरिए से अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए उरूज का रास्ता खोलता है। वला तहीनु वला तहज़नु, डरने की जरूरत नहीं है। उसकी बुनियादी वजह आप समझ लीजिए कि मोमिन डरता नहीं किसी से। वो तीन वजह है। नंबर एक, मोमिन की निगाह सिर्फ दुनिया की जिंदगी तक महदूद नहीं है। मोमिन आखिरत पर निगाह रखता है और उसके रास्ते में लड़ता है, खुदा के रास्ते में, और खुदा के रास्ते में शहीद भी हो जाए, अगर वो मर भी जाए तो वो नाकाम नहीं है, इसलिए कि आखिरत की कामयाबी हमारे पेश नजर होती है। इस वजह से मोमिन डरता ही नहीं। दुनिया की जिंदगी मुख्तसर है, 50 साल, 60 साल, 70 साल की जिंदगी, और उसके बाद एक लामुतनाहिल सिलसिला चलेगा। एक इनडेफिनेट टाइम है, एक टाइमलेस टाइम है जिसको टाइम के स्केल में मेजर नहीं किया जा सकता। एक तवील मुद्दत तक कामयाबी ही कामयाबी है। कब्र में सोएंगे, उसका हशर का मैदान कायम होगा, वहां जो अल्लाह ताला हमसे आसान हिसाब किताब लेगा तो फिर जन्नत में चले जाएंगे। तो मोमिन इसलिए नहीं डरता कि वो दुनिया को कुछ मानता ही नहीं, दुनिया की कोई हकीकत ही नहीं है। हमको बार बार अल्लाह के रसूल ने बताया कि दुनिया मोमिन के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर है। अल्लाह ताला के पास उसकी कोई वक्त नहीं और मोमिन को उसे वक्त ही नहीं देता है। मोमिन के नजदीक इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रुप बनाकर दाइयों को भेजा करते थे मुख्तलिफ कबीलों के पास दावती काम करने के लिए। तो एक कबीले के लोग आए, हालांकि वो दुश्मन थे, उनके दिल में खोट था और उन्होंने एक साजिश की। रसूलुल्लाह से कहा कि आप मुबल्लिगीन भेजें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबल्लिगीन को भेजा। लेकिन उस गांव में जाने के बाद वो नालायक लोग दुश्मन साबित हुए और उन्होंने मुसलमानों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनमें से एक बंदा बचकर भाग कर आया, बाकी उनके 10-12 जो साथी थे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला, उनकी शहादत हो गई, वो खत्म हो गए। और एक पर खंजर जब चुराया गया तो पेट से खून का फव्वारा निकलने लगा। उस सहाबी ने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा। और वो जो एक सहाबी बच गए, वो आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने वाकया सुना और ये भी कहा कि एक सहाबी के पेट में जब खंजर चुभा और खून का फव्वारा निकलने लगा तो उन्होंने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया यही तो असल मोमिन की शान है कि दुनिया में मर भी जाए तो आखिरत में उसे कामयाबी मिलने वाली है। रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। यानी दुनिया की निगाह में तो शहीद हो गए, दुनिया की निगाह में तो खत्म हो गए, लेकिन मोमिन समझता है कि मेरी जिंदगी इतनी नहीं है, एक तवील जिंदगी उसकी तैयारी करता है। और जिन लोगों को आज हम देखते हैं बड़ी शाही जिंदगी बसर करते हैं, उनका रोब है, उनका दबदबा है, उनका इख्तिदार है, उनकी कुर्सी है, जिसे हम समझते हैं। कुरान ने उनका मंजर खींचा कई जगह, आप सूरह अहज़ाब का आखिरी हिस्सा उठाकर पढ़ लीजिए, वहां बताया गया कि ये बड़े बड़े लीडर जब जहन्नम में जंजीरों में पहनाकर खींच कर उनको लाया जाएगा तो पहले से जहन्नम में उनके चेले चांडे, उनके जो है जो भक्त होते वो सब जहन्नम में होंगे। जैसे अपने लीडर को देखेंगे अल्लाह ताला से कहेंगे परवरदिगार इसको दोहरी सजा दे, दुनिया में इसने हमको गुमराह किया था, इसकी बात सुनकर आज हम जहन्नम में पहुंचे और इसको दोहरी सजा मिलनी चाहिए हमारे लीडर को। आपस में तू सबका, आपस में लानत बलामत का मामला होगा, यूके में दाल फटने लगेगी, एक दूसरे को गाली देने लगेंगे, तो अल्लाह ताला फैसला सुनाएगा इनको भी दोहरा अज़ाब और तुमको भी दोहरा अज़ाब है। ये खुद गुमराह हुए, इसकी एक सजा है। लोगों को
کیا اس کی ایک سزا ہے. تم کو سزا ہے کہ تم نے گمراہی کی زندگی گزر کی, اس لیے سزا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی, تم نے عقل سے کام نہیں لیا, ان باطل لیڈروں کو تم نے نہیں پہچانا, تو تم کو بھی ڈبل سزا, ان کو بھی ڈبل سزا ہے. مومن کیوں نہیں ڈرتا؟ قرآن نے جو کہا ولا تہنوا ولا تحزنوا, اس کی وجہ یہ کہ دنیا کی زندگی کی بے ثباتی, دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. دنیا کی زندگی کوئی معیار نہیں ہے کامیابی اور ناکامی کو جانچنے اور ناپنے کے لیے. اصل معیار جو آخرت ہے, وہاں کوئی بندہ کامیاب ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی اور نہیں ہے. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو بندہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کا داخلہ ہو گیا, اس سے بڑی کامیابی کوئی اور چیز نہیں ہے. تو مومن ڈرتا نہیں اس وجہ سے کہ وہ دنیا کی زندگی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے, بہت حقیر چیز ہے. یہ آزمائش کی جگہ ہے, ایگزامینیشن ہال ہے, اور اس ایگزامینیشن میں وہ کامیاب ہو جائے تو آخرت کی کامیابی اس کے لیے سب سے بڑا شرف ہے. نمبر 1. نمبر 2, مومن اس لیے نہیں ڈرتا کہ موت کے بارے میں اس کا نقطہ نظر بہت کلیئر ہے. موت کے بارے میں اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے موت کو بھی ایجاد کیا, اس نے زندگی کو بھی ایجاد کیا. اور موت کب آتی ہے؟ مومن کا پکا یقین ہے کہ جس مرحلے میں, جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موت کو لکھ رکھا ہو, 1 منٹ پہلے بھی موت نہیں آتی, 1 منٹ بعد بھی موت نہیں آتی. تو مومن کیسے ڈرتا ہے؟ ڈیٹینشن سینٹر میں موت آئے تو بھی وہ قسمت کی موت ہے. اگر 5 اسٹار ہوٹل میں یا اپولو ہاسپٹل میں, کسی بڑے ہاسپٹل میں موت آ جائے, مومن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. موت جہاں آنی ہے وہیں آ کر رہے گی, ہم کو ذرا برابر ملال نہیں ہے. جہاں موت آنی ہے وہاں ضرور آئے گی, اور جس وقت پر آنی ہے اسی وقت پر آئے گی. یہ ہم کو موت کے گھاٹ اتار نہیں سکتے, یہ الٹے لٹک جائیں گے اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موت لکھ رکھی ہے, جب آنی تب آنی ہے. تو مومن ڈرتا ہی نہیں ہے. ڈیٹینشن سینٹر جانے میں بھی نہیں ڈرتا ہے مومن. مومن قتل ہو جائے اس کے لیے بھی نہیں ڈرتا. اپنی جان کی بازی لگاتا ہے, جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرتا ہے. تو مومن کو کبھی اس سے ڈر نہیں. قرآن نے کہا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اگر تم لوہے کے قلعوں میں, مضبوط قلعوں کے اندر بھی اپنے آپ کو بند کر لو, وہاں بھی موت آئے گی اور تم کو چکر لے چلے جائے گی. تو مومن ڈرتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ موت کے بارے میں اس کا آئیڈیا ویری کلیئر ہے. یہودیوں کے بارے میں کہا لو یعمر الف سنہ, دنیا میں جینا چاہتے, ہزار برس کی زندگی چاہتے. قرآن پوچھتے کہ 1000 سال کی زندگی میں پھر مرنا تو ہی ہے. 50 سال میں مرے, 1000 سال میں مرے, مرنا تو ہے, خدا کے پاس لوٹنا ہے. تو جو کفار, جو مشرکین ہوتے ہیں, جو دنیا پرست ہوتے ہیں, ان کو موت سے بہت ڈر ہوتا ہے. وینزویلا کا صدر آج سے 8-10 سال پہلے اس کی موت ہوئی, اچانک موت ہوئی. وہ ہاسپٹل میں تھا, اس نے کہا پلیز سیو می, پلیز سیو می, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی ناؤ, میں اب نہیں مرنا چاہتا, مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ. ڈاکٹرز کیا بچاتے ہیں؟ قرآن نے کہا ہے نا کہ جب سسکی کا عالم طاری ہو جاتا ہے, سکرات کا عالم طاری ہو جاتا ہے, تم ان کے سراہنے بیٹھتے ہو, جھاڑ پھونک کرتے ہو, دوا دارو کرتے ہو, لیکن ان کی جان نکلنے سے بچا لو. ذرا دیکھیں گے, اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو بچا لو. جان نکل لینا تو اپنے عزیزوں کی انسان کر ہی نہیں سکتا. اس وقت ہم ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہوتے. تم بیٹھے رہتے ہو, تم جھاڑ پھونک کرنا چاہتے ہو, تم کہتے ہو فلاں ڈاکٹر کو بلا لاؤ, فلاں حکیم صاحب کو بلا لاؤ, فلاں چیز کھلا لو, زندگی بچائے گی. قرآن نے سورہ قاف میں کہا یہ ہونے والا نہیں ہے. ہم ان کے شہرت سے قریب رہتے, اور جب ہم جان نکالتے ہیں تو تم اسے بچا نہیں سکتے. مومن کا آئیڈیا بہت کلیئر ہے. مومن کا تیسرا آئیڈیا ہے کہ رزق کے بارے میں بھی اس کا آئیڈیا کلیئر ہے. کوئی ہمارا رزق چھین نہیں سکتا. کوئی ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہمارے حصے میں لے کر رکھا ہے, ایک نہیں والا ہم سے چھین نہیں سکتا. جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ کھائے بغیر دنیا سے ہم جا نہیں سکتے. تو ہمارے لیے نہ پیٹ کا ڈر ہے نہ گردن کا ڈر ہے. مومن کا ہے یہ احساس ہے, یہ اس کا ایمان ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, یعنی زمین میں چلنے والا کوئی جاندار, کوئی کیڑا, کوئی مکڑا, کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر نہ ہو. جب چھوٹے چھوٹے مکڑوں کو, کیڑوں کو, چیونٹیوں کو, پرندوں کو اللہ تعالیٰ غذا دیتا ہے, رزق دیتا ہے, تو انسانوں کو کیوں رزق نہیں دے گا؟ رزق کی ذمہ داری اس کے ہے, اور وہ جو جتنا اس نے لکھا ہے اتنا پا کر ہی مرتا ہے. تو یہ 3 باتیں جس کی وجہ سے مومن ڈرتا نہیں. ایک تو آخرت پر اس کی نگاہ ہوتی ہے, دوسرا موت کے بارے میں اسے بہت کلیئر آئیڈیا ہوتا ہے, اور رزق کے بارے میں بھی اس کا کلیئر آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارا رزق کوئی چھین نہیں سکتا. اس کے مومن ڈرتا ہی نہیں ہے. البتہ ڈر ہوتا ہے کس کو؟ جس کے پاس ایمان نہیں ہے, جسے خدا سے ملاقات کا یقین نہیں ہے. اس کے لیے انتہائی مشکل کام ہے. جب جان نکلتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ایسے لوگوں کی روح جسم کے کونے کونے میں جا کر چھپنے لگتی ہے, اور فرشتے ہی پکڑ کر کھینچ کر نکالتے. وہ مرنا نہیں چاہتے, وہ جانا نہیں چاہتے, لیکن اللہ تعالیٰ کو جو صورت دکھانا ہے, جانا ہے خدا کے بعد, اس سے وہ ڈرتے ہیں خدا کو چہرہ دکھاتے ہوئے, اس لیے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ اس اعمال کے نتیجے میں خدا سے ملاقات نہیں کر سکتے. وہ ڈرتے ہیں. اور ڈرتا کون ہے؟ قرآن مجید میں فرعون کا تذکرہ کیا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسلام کے 3 دشمن ہوتے ہیں. اسلام کے 3 دشمن ہمیشہ سے رہے ہیں. اس کو ہم سمجھ لیجیے. ایک کا نام ہم دے سکتے ہیں فرعون,
دوسرا کا نام ہم دے سکتے ہیں حامان، تیسرا کا نام ہم دے سکتے ہیں قارون. یہ تین کیا چیزیں جب ہم کہتے ہیں کہ فرعون تو یہ پولیٹیکل پاور ہے، جب ہم کہتے ہیں حامان تو یہ انٹلیکچوئل پاور ہے، یہ میڈیا ہے، یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ جو وزیر وزراء ہوتے ہیں، یہ سارا انٹلیکچوئل پاور. اور تیسرا ہے قارون، فائنانشیل پاور. مسلمانوں کے سلسلے میں ہر زمانے میں یہ تین قوتیں سمبولیکلی ان کا نام فرعون رکھ لیے. فرعون ایک فرد ہی نہیں، فرعون ایک کیریکٹر کا بھی نام ہے. حامان ایک فرد نہیں، حامان ایک کیریکٹر کا بھی نام ہے. اور قارون ایک فرد نہیں، ایک کیریکٹر کا بھی نام ہے جو دنیا سمیٹتا ہے. مسلمانوں کو ہمیشہ ان تین قوتوں سے کشمکش کرنی پڑی ہے، یعنی وہ جو فزیکل پاور رکھتے ہیں، یعنی وہ جو مینٹل پاور رکھتے ہیں، اور یعنی وہ جو فائنانشیل پاور رکھتے ہیں. یہ تین بڑے بڑے دشمن ہر زمانے میں اسلام کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں. اور حج میں جب جاتے ہیں تہیا کر کے آتے ہیں، نہ فرعون کے سامنے ہم جھکنے والے، نہ حامان کے سامنے ہم جھکنے والے، نہ قارون کی دولت سے ہم مغلوب ہونے والے. ہم ان سب کو ٹھوکر اڑاتے ہیں، ہم ان سب کی کوئی وقت ہمارے پاس نہیں. یہ بندے مومن حج میں کنکری مار کر اسلام کے اصلی اور تین بڑے شیطانوں کو کنکر مار کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ دنیا کی اس کشمکش میں ہم ان تینوں کا مقابلہ کریں گے، ہم ان تینوں سے لڑیں گے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ ایسے پہنچ گئے کہ سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. دنیا کے اعتبار ہے تو پھنس گئے، نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے، اور لوگ اس وقت گھبرانے والے گھبرا گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ معی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غار ہرا میں حضرت ابوبکر چھپ کر بیٹھے، تو وہاں بھی جب دشمن آ گئے تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. ابوبکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو مومن کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ پر بتانا ہے. اللہ اس کی کچھ پناہی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی کچھ پناہی کر لے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کیا جا سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج کے حالات میں آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک زرعی موقع دیا ہے کہ وہ ایمان کی بھی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرے، اسلام کے بیسک ویلیوز کی وہ دعوت سامنے پیش کرے، اور اس کی نئی نسل کو اللہ تعالیٰ نے قیادت کے لیے کھڑا کر دیا. یہ بہت بڑی اپورچونٹی ہے. جب بھی کوئی فتنہ رونما ہوتا ہے، جب بھی کوئی انسان کے سامنے کوئی ٹربل آتا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تھریٹ، وہ ٹربل، وہ نقصان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ اپورچونٹی پیدا کرتا ہے، مواقع پیدا کرتا ہے. اب آپ کو میں 4 باتوں کا تذکرہ کرتا ہوں. یہ جو حالات آئے ہیں ان میں سے 4 چیزوں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. نمبر 1 ہے کہ ہمارا ینگر جنریشن پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ انہوں نے استقامت دکھائی، پورے ہندوستان میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا. کیمپس جو ہے وہ گئے، اور ہندوستان میں کتنے 100 ایسے کیمپس ہیں جہاں مسلم نوجوانوں نے لیڈ کیا، اور ہمارے وطنی بھائیوں نے بھی ساتھ دیا. ان مسلم نوجوانوں کے پاس آبجیکٹو، پرپس اور گول نہیں رہا اب تک. اب اچانک لوگ پیدا ہو گئے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نوجوانوں کے جذبات کو ہم قدر کریں اور ان کو صحیح راستہ دکھائیں، صحیح کام پر لگائیں، اور امت کی تعمیر کے کام میں ان کو لگانا چاہیے. اب ہمارے نوجوانوں کو وقت آ گیا ہے کہ نکڑوں پہ بیٹھ کر، چبوتروں پہ بیٹھ کر، کٹوں پر بیٹھ کر، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر جو گپ پھانکتے رہتے اور جو اور چیزیں کرتے رہتے ہیں، اس سے باز آنے کا، اس سے نکلنے کا اور تعمیر پر کام کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو ہماری نئی نسل کو سمجھانا پڑے گا. میں نے دیکھا کہ جو انسیڈنٹ ہوا، جو موومنٹ چل رہی ہے CAA کی، اس موومنٹ میں بعض جگہ میں نے دیکھا کہ مسجد کے علماء نے نوجوانوں کو خطاب کیا، ان کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو یہ موقع ہے کہ ہم جو ہے پورے ملک میں، پورے شہر میں اپنا اثر چھوڑ سکتے ہیں، لیکن تم اثر اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے. اور ہم سب مل کر رہیں گے. اس کے بعد مولانا نے بتایا اخلاق کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، بیڑی سگریٹ گٹکا کو چھوڑنا، راتوں میں چبوتروں اور کٹوں پر نہیں بیٹھیں گے. یہ تم مجھ سے وعدہ کرو اور میں تم کو ساتھ لے کر چلتا ہوں. یہ بہت بڑا کام کریں گے. ہر مسجد میں اگر مسجد کا امام، مسجد کے متولی، مسجد کی کمیٹی کے لوگ نوجوانوں کو جمع کرے اور بتائیں کہ تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم تمہارے جذبوں کو سلام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تم اپنی زندگی کو بیٹر کر لو، بہتر بنا لو. تو یہ وہ موقع ہے، زمین موقع، اپنی نئی نسل کو صحیح راستے پر لگانے کا بہترین موقع ہے. اور ہمارے نوجوان سدھر رہے ہیں، درست ہو رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے غلط کر رہے تھے. اب آئندہ ایسا نہیں کریں گے، کب بھانگیں گے نہیں، وقت ضائع نہیں کریں گے، چبوتروں کٹوں پر نہیں بیٹھیں گے، بری بات نہیں کریں گے، گالی نہیں دیں گے. یہ سب چیزوں کا عہد لیا گیا، وعدہ لیا گیا، اور ماشاءاللہ یہ اصلاح کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. دوسرا جو توجہ دینے کی بات ہے، دوسری بات وہ ہے ہماری خواتین. اسلام نے خواتین کو ایمپاور کیا. اسلام یا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہی ویمنز ایمپاورمنٹ کی
तहरीक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को उनका बहुत सही मुकाम अता फरमाया, जबकि अरब में उनका मुकाम नहीं था, उनका सेकेंडरी रोल था, उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर घरों के अंदर रखा जाता था। लेकिन रसूलुल्लाह ने उनको आजादी दी, उनको दुनिया में आने की आजादी, उनको तालीम हासिल करने की आजादी, उनको शादी के मौके पर अपने जोड़े को इंतखाब करने की आजादी, किसी वजह से मियां बीवी में अनबन हो जाए तो सेपरेशन की आजादी, पैसे कमाने की जरूरत हो तो पैसे कमाने की आजादी, दीन के रास्ते में चल फिर कर काम करना चाहते हैं तो उसमें कोई रोक नहीं सकता मत, दीन की खिदमत करने की आजादी, जंग के मैदान में उतरना चाहती अगर औरत तो वो भी मौका दिया गया। हमारी औरत मैदान जंग में गई और कोई मरहम पट्टी का काम करती थी, कोई रसूलुल्लाह के सामने खड़े होकर आग की तरफ आने वाले तीरों को अपने सीने में लेती थी, कोई थी जो खाना पकाती थी, कोई कुछ और करती थी। दीन के मैदान में उतरने का उनका हक है, माश के मैदान में उतरने का उनका हक है, मैदान जिहाद में जाना चाहती तो वो उनका हक है। इस्लाम ने वो सारे हुकूक दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने वो हुकूक सल्ब कर लिए थे, हमने वो हुकूक उनके रोक लिए थे। ये जो मूवमेंट शुरू हुई है एंटी सीएए, इसने ये अपॉर्चुनिटी पैदा कर दी कि हमारी औरतें बाहर आई मैदान में। अब लोगों को पता चला कि मुसलमान औरत बेअकल नहीं है, मुसलमान औरत ऐसा नहीं है कि सियासी हालात को समझती नहीं। जिस तरह से वो इंटरव्यूज देते हैं, जिस तरह से वो मीडिया को डील करते हैं, जिस तरह से वो पुलिस को डील करते हैं, जिस तरह से वो फाइनेंसेस को डील करते हैं, जिस तरह से वो क्राउड को डील करते हैं, जिस तरह से खाना खिलाया पिलाया जाता है। क्योंकि मैं वही शाहीन बाग के करीब रहता हूँ तो मैंने वहां भी देखा और दसियों जगह शाहीन बाग की प्रोटेस्ट में मैंने शिरकत की, मैंने देखा हमारी खवातीन को अल्लाह ताला ने और इस्लाम ने जो हुकूक दिए, जो स्ट्रेंथ दिए, उसके इजहार करने का बेहतरीन मौका मिला है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि औरतों की सलाहियतों को सही रास्ते पर लगाएं, मस्जिद में आने का मौका दें, दीन की तालीम को उनको मौका दें, उनके लिए छोटे छोटे कोर्सेज चलाए जाएं जिसमें दीन वो सीख सकें, उनको छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाएं जिसमें वो स्किल सीख सकें। और अगर हमारे घर अगर घराने गरीब है, कमजोर है, तो माशी तौर पर एम्पावर करने के लिए हमारी औरतों को स्किल सिखाना, यानी मौका फराहम किया अल्लाह ताला ने कि औरतों की नेमत को समझो, उनकी सलाहियतों को समझो, उनके जज्बात को समझो और उनको एम्पावर करो, जिसके नतीजे में वो हमारे घर के लिए रहमत बनेगी, उम्मत का बेड़ा भी पार करेगी और इस मुल्क को भी सही दिशा दे सकती है औरत। तो औरतों पर काम करना ये दूसरी जिम्मेदारी हमारी है। तीसरी जिम्मेदारी ये है कि इस्लाम का एक कल्चरल एस्पेक्ट है, इस्लाम का एक सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है। मुसलमानों ने इस मुल्क को 1000 बरस संवारा है, दिया है, बहुत कुछ दिया है और यहाँ हुक्मरानों में से औरतें भी रही, मुस्लिम औरतें भी रही। मुसलमानों ने आर्ट दिया, आर्किटेक्चर दिया और रोड का नेटवर्क बनाया। आज जो हम प्लॉट रजिस्टर करते हैं, ये प्लॉट रजिस्ट्रेशन का सिस्टम मुसलमानों ने दिया, जुडिशरी का सिस्टम मुसलमानों ने दिया, इकोनॉमी सबसे बेहतरीन दुनिया के पूरे जीडीपी का 25% इंडिया में होता था। इंडिया उतना माला माल था, मालदार उस जमाने में था जिस जमाने में मुसलमान यहाँ हुकूमत करते थे। यहाँ सूदी कारोबार पर पाबंदी लगा रखी थी और बादशाहों ने खुफिया एजेंसीज को हुक्म दे रखा था कि माशरे में चल फिर कर देखो, अगर कोई गरीब को कोई बड़ा आदमी पैसे देता है सूद पर तो उसे पकड़ कर उठा कर लाओ। तो सूदी कारोबार को बंद कर रखा था हमारे लोगों ने। मार्केट पर इतना कंट्रोल था हमारे मुस्लिम हुक्मरानों का कि कमोडिटी ऑफ द प्राइसेस की जो कमोडिटी की जो प्राइसेस है वो ऊपर जाने ना पाए और महंगाई होने ना पाए। जमुना की नदी के उस पर बड़ा होलसेल मार्केट लगता था और कंट्रोल किया जाता था प्राइसेस। अगर कोई ताजिर मान ले प्याज को 100 रुपए में बेच रहा है जबकि मार्केट में 30-40 की है, उसने जमा करके रखा है, तो उसकी पूरी दुकान का सौदा उठाते थे और दरिया जमुना में बुर्द कर देते थे। मुसलमानों ने बहुत बड़ा काम किया, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, गवर्नेंस में और सियासत में, माईशत में, जुडिशरी में बहुत कुछ काम किया। वो पहलू हमारा दब गया था, लेकिन एंटी सीएए के मूवमेंट ने बता दिया कि हमारे लोग आर्ट कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, नगमे गा रहे हैं और मॉडल्स बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं हमारे नौजवान, हमारी औरतें। ये इस्लाम का फाइनेस्ट एस्पेक्ट है। हमारी मस्जिदों को देख लीजिए, समरकंद और बुखारा की उसका आर्किटेक्चर देख लीजिए, उसके पैटर्न्स देखिए, फ्लावर्स को देखिए, ज्योमेट्री को देखिए, कलर्स को देखिए। मुसलमानों ने सब कुछ इस्तेमाल किया, इसलिए कि मुसलमानों में वो नक्शो निगारी करना, चेहरे बनाना, मूर्तियां बनाना हराम था, तो उनकी वो सलाहियत दूसरे रुख पर लगी, तो उसके नतीजे में दुनिया को बेहतरीन आर्ट एंड डिजाइन मुसलमानों ने दिया। मुसलमान तराने गाते थे, मुसलमान में शायरी मौजूद है, कवाली मौजूद है। ये सब जो एस्पेक्ट थे माशाल्लाह इस सीएए के अगेंस्ट वाली मूवमेंट ने इसको बेदार कर दिया। तो हमारे बच्चों को जो हमारे पास कभी कभी ये सवाल है कि इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, ये हम पर सवाल हो जाता है। इंजीनियर डॉक्टर ही दुनिया को नवाजता नहीं, बल्कि आर्ट से, आर्किटेक्चर से, पेंटिंग से, नगमागोई से, शायरी से भी जिंदगी की राह बदल जाती है। तो ये काम पर भी मुसलमान नौजवान आगे बढ़े, सिखाएं हमारे नौजवानों को, इसके जरिए से अपना पैगाम सुनाने का एक तरीका होता है। और आखिर बात यह है कि गैर मुस्लिम भाइयों के साथ मिलने और बात करने और
اور بلڈنگ دا برجز کا کام کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. اور آپ بتائیے کہ یہ جو وی دا پیپل کے تحت ہمارے دستور میں بعض اوصاف لکھے گئے, ہمارے دستور ہند میں بعض ویلیوز لکھے گئے, یہ ویلیوز ہم نے امریکہ کے دستور سے اٹھایا تھا. اور امریکہ کا دستور جب بنایا گیا تو کہا جاتا ہے کہ دستور ساز باڈی میں سے بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اسلام سے انسپائر ہو گئے. انہوں نے اپنے دستور میں لکھا کہ ہم حریت دیں گے لوگوں کو, لبرٹی, ایکویلٹی, جسٹس اینڈ فریٹرنیٹی دیں گے. یہ امریکہ کا نہیں ہے قانون, اسلام کے ویلیوز جو انہوں نے اپنے دستور میں لکھا, ان کے دستور سے دیکھ کر ہندوستان کے دستور میں لکھا گیا. اور ہم بتائیں گے کہ دیکھو مساوات اسلام دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئمبٹور کے آس پاس میں بھی گزشتہ ہفتے 300 دلت مسلمان ہو گئے. کیا بات ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی ایکویلٹی نہیں ہے ہندو مذہب کے اندر, یہاں اونچ نیچ کا نظام ہے. یہاں ٹمبلر میں نیچے 2 کلر لگے ہوتے ہیں, ہوٹل میں جائیں گے تو 2 کلر ہے نیچے پینٹ کیا ہوا ہے, ایک میں گرین ہوتا ہے, ایک ریڈ ہوتا ہے. چھوٹی ذات کا آدمی ہوتا ہے تو لال جس کے پہننے میں کلر کیا گیا ہے اس گلاس میں ان کو چائے دی جاتی ہے, اور بڑی ذات کا آدمی ہے تو گرین جو پینٹ کیا ہوا ہے اس میں چائے دی جاتی ہے. آج بھی 2 ٹمبلر سسٹم پایا جاتا ہے ہندوستان میں. یہاں غیر مسلموں کے جو نچلا طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کو آزادی نہیں, ان کو مساوات نہیں. انہوں نے کھلا اٹھا کر پھینک دیا اپنے مذہب کو اور اسلام کو قبول کیا اور بتایا کہ یہاں ہم کو مساوات ملتی ہے, یہاں ہم کو ایکویلٹی ملتی ہے, یہاں ہم کو لبرٹی ملتی ہے, یہاں ہم کو فریٹرنیٹی ملتی ہے, یہاں جسٹس ملتا ہے, اس لیے ہم یہاں آئے. یہ موقع ہے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ جب ہم دستور کے حوالے سے بات کریں تو بتائیں کہ اسلام کے نزدیک یہ ویلیو بہت اہم ہے, انسان کی آزادی کو نہ چھینا جائے. جو آدمی جس مذہب پہ چلنا چاہتا ہے وہ چلے. CAA کا قانون لا کر یہ چاہتے ہیں کہ لیگلی انلیگل طریقے سے مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے, کیونکہ CAA میں اندر آنے کے لیے 6 کمیونٹی کا ذکر ہے, 7ویں کمیونٹی کا ذکر نہیں ہے. اگر مسلمان NRC سے چھٹ جاتا ہے تو اس کو پھر ہندوستان کی شہریت لینے کا یہ طریقہ بتا دیا کہ CAA میں تم کہو کہ ہم ہندو ہیں تو پھر ہندو ہونے کے ناطے تم کو ممبرشپ دی جائے گی, سٹیزنشپ دے دی جائے گی. یہ گویا کہ لیگلی ایک انلیگل میتھڈ انہوں نے اپنایا کہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کا, کافر بنانے کا کام انہوں نے شروع کیا. تو ہمارے نزدیک ہے کہ آزادی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ مسلمانوں کے ہندوؤں, رسول اللہ مدینے میں سب کو انہوں نے سٹیزنشپ دیا, رسول اللہ کے دشمنوں کو بھی سٹیزنشپ دی گئی, یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, کافر بھی تھے, مشرک بھی تھے. تو یہ موقع ہے ہم کو غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اسلام کے ویلیوز پر, اسلام کی دعوت پر اور اسلام نے جو تاریخ پیدا کی وہ ساری چیزوں کو سنانے اور بات کرنے کا موقع ہے. اس اپورچونٹی کا فائدہ اٹھا کر ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے. میں اپنی گفتگو ختم کر چکا. میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان ڈرتا نہیں ہے, ڈرتا فرعون ہے. ڈرتے وہ لوگ ہیں جو اسلام کی پھیلتی ہوئی قوت سے, اسلام کے اندر جو انرجی موجود ہے اور اسلام کے اندر جو جاذبیت موجود ہے اس کی طرف لوگ کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں, اس سے وہ گھبراتے ہیں, اس سے وہ ڈرتے ہیں. میں نے جو آیت تلاوت کی ونوریہ فرعون و حامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون, فرعون کو ڈر تھا. کسی جوتشی نے بتایا کہ تیرے ملک میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کے لیے خطرہ ہے, اسے ڈر پیدا ہو گیا. اس ڈر کے نتیجے میں اس نے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا. لیکن قرآن کہتا ہے فرعون جس بات سے ڈرتا تھا وہ ڈر ہم نے سچا ثابت کر دکھایا اور اسی بچے نے اسے دریا بند کر دیا, اسے لے جا کر سمندر کا کر دیا فرعون کو. تو جو آدمی جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سچا ثابت کر دیتا ہے. فرعون کو ڈر تھا کہ موسیٰ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا, وہی ڈر اسے لے جا کر ڈبو دیا سمندر میں. تو مسلمان ڈرتا نہیں, ڈرتے تو وہ لوگ جو فرعون کی صفت رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے اور مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے, تکلیف پہنچاتے. وہ ڈر رہے ہیں, وہ سمٹ رہے ہیں, وہ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں. یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. تو بہرحال میں اپنی بات میں نے شروع کی تھی کہ مسلمان ڈرتا نہیں اس لیے کہ اس کی نگاہ آخرت پر ہے, اس لیے کہ موت سے ڈرتا نہیں, اس لیے وہ بھوک سے ڈرتا نہیں. اور ہر زمانے میں اسلام کے 3 بڑے دشمن تھے, ایک پولیٹیکل پاور, ایک فائنانشیل پاور اور ایک انٹلیکچوئل پاور. لیکن مسلمان اس کا بھی مقابلہ کرتا ہے. اور آخر میں نے بتایا کرنے کے 4 کام ہیں. ہم اپنے نوجوانوں پر توجہ دیں, ہم اپنی عورتوں پر توجہ دیں, اسلام کے کلچرل اسپیکٹ پر ہم توجہ دیں اور وہ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ ہم برادرانہ تعلق پیدا کر کے اسلام کے ویلیوز, اسلام کی دعوت اور اسلام کے میسیج سے روشناس کرائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اسے مثبت طریقے سے لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں, ہمارے اندر ایمان, جوش اور بلبلہ پیدا فرمائیں اور صحیح موقع پہ اختیار کرنے اور صحیح کام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.